وزیراعظم کی وطن روانگی مؤخر، لندن میں قیام ایک روز بڑھا دیا۔ شہباز شریف نے نجی ایئر لائن سے آج پاکستان واپس پہنچنا تھا۔ وزیراعظم کی خرابی صحت کے باعث پاکستان واپسی ملتوی ہوئی۔ ذرائع نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، لندن میں نولی قیادت کی مشاورت مکمل۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی ایک اور اہم ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال، اتحادی جماعتوں سے بھی رابطے۔ وزیر اعظم وطن واپسی پر فیصلوں پر اعتماد میں لیں گے۔ نواز شہباز ملاقات میں آرمی چیف کی تقرری کے فیصلے پر قیاس سرائیاں جاری۔ لندن میں مشاورت ضرور ہوئی ہے، تاہم تعیناتی کا فیصلہ آئینی عمل کے آغاز کے بعد ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا۔ یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی ہیں میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں۔ کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ڈرامہ ساری قوم کی توہین ہو رہی ہے کہ مفرور ایک سزائے یافتہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے، وہ اس پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ جو بھی اہل ہو اسے نیا سپاہ سالار بننا چاہیے۔ لندن میں جاری تماشا اداروں کی مضبوطی کے لیے نہیں، امپورٹڈ حکمران ڈیل میں مصروف ہیں۔ مفرور شخص ملکی فیصلے کر رہا ہے، کیا یہ آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر کریں گے؟ انہوں نے معیشت سمیت ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ جہاں طاقتور اوپر آ جائے وہاں انصاف کا حصول خواب بن جاتا ہے۔ پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے قانون کی حکمرانی ناگزیر۔ عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملتان گریز نامزد سپاہ سالار کی افسروں اور جوانوں سے ملاقات، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جذبے کو خراج تحسین۔ راولپنڈی، پشاور، حیدرآباد، شریف سمیت مختلف شہروں میں پاک فوج زندہ باد ریلیز کا انعقاد، سماجی تنظیموں، تاجروں اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عرض وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعادہ۔ وزیر داخلہ کی طبیعت ناساز، راولپنڈی کے ہسپتال میں طبی معائنہ، خیریت سے ہوں، چھوٹے موٹے چیک اپ کے لیے اسپتال آیا تھا، جلد آپ کے درمیان ہوں گا۔ کافی عرصہ پہلے ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، رانا ثناء اللہ کا ہسپتال سے پیغام۔ وزیر اعظم کا وزیر داخلہ کے روبہ صحت ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کی استدعا مسترد، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت، وزارت داخلہ اور آئی جی سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت عالیہ کے راولپنڈی بینچ کا راستوں اور تعلیمی اداروں کی بندش پر اظہار برہمی، آئندہ سماعت پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ دینے کا حکم۔ وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کا مطالبہ، معاملہ جے آئی ٹی کی تشکیل کا نیا نوٹیفیکیشن جاری۔ آر پی او ڈی جی خان سید خرم علی خان سربراہ ہوں گے، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ اور اے آئی جی مانیٹرنگ انویسٹیگیشن پنجاب بھی ممبر ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش، جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔ الیکشن کمیشن اور وفاقی وزارت قانون کو جواب داخل کرانے کا حکم۔ عمران خان ایک قدم بڑھائیں، گجرات دو قدم ساتھ چلے گا، عوام کپتان کے ساتھ ہیں، حقیقی آزادی مارچ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، مقاصد کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی۔ چوہدری حسین الہی کا لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ. چودھری پرویز الہی کی لاہور میں جرائم پر ہر صورت قابو پانے کی ہدایت. ڈولفن پولیس کو اکثر نو فعال کرنے اور شہر میں 8 نئے تھانوں کے قیام کا بھی فیصلہ. چودھری مونس الہی کی بھی اجلاس میں شرکت. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو ریلیف مل گیا. فیڈرل سروس ٹریبونل نے معطلی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیا. جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید نے سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت حلف اٹھا لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی حلف لیا. ڈیلی میل نے 1.5 سال ہیلے بہانے کر کے کیس کو تاخیر کا شکار کیا. ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ جیت چکے ہیں. شہباز شریف کی جانب سے مختصر جواب بھی پہلے ہی جمع کرایا جا چکا ہے. الزامات ثابت کرنے میں ناکام اخبار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم اورنگزیب. کراچی میں بلدیاتی الیکشن 90 روز کے لیے مؤخر. صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی. سندھ حکومت نے مراسلے کے ذریعے الیکشن کمیشن کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. بجلی 5 روپے 13 پیسے فی یونٹ سستی. نیپرا نے ستمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کی منظوری دے دی. فیصلے کا اطلاع کے الیکٹرک لائف لائن صارفین، زرعی صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر نہیں ہوگا. T20 کرکٹ کا نیا چیمپئن کون فیصلہ اتوار کو ہوگا. فائنل میں پاکستان اور انگلینڈ کا ٹاکرا شیڈول. بڑے مارکے کے لیے قومی ٹیم کی بڑی تیاریاں. کھلاڑیوں کی میلبرن گراؤنڈ میں پریکٹس. بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پر خاص توجہ. شاہین جیت کے لیے پرعزم. شاہین نے بھی ٹرافی کی امیدیں لگا لی. بڑے ایونٹ کا بڑا مارکا. بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ. اتوار کے روز میلبورن میں بادل برسنے کا 95% امکان. T20 ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے پیر کا روز بطور ریزرو ڈے مختص. اس روز بھی 5 سے 10 ملی میٹر بارش متوقع. ناک آؤٹ مرحلے میں 10 اوور کا میچ ہوگا. مقابلہ فیصلہ کو بنانے کے لیے قوانین میں تبدیلی. اتوار کے روز 30 منٹ کا اضافی وقت دیا جائے گا. پیر کو بھی کھیل نہ ہونے کی صورت میں 2 کی بجائے 4 اضافی گھنٹے بھی دستیاب ہوں گے. نتیجہ نہ نکلنے پر دونوں ٹیمیں مشترکہ چیمپئن کہلائیں گی. انگلش ٹیم مضبوط ہے. میچ 50-50 ہوگا. اوپننگ جوڑی بدلنے کی ضرورت نہیں. بابر اعظم سے کہہ دیا تنقید کی فکر نہ کریں. شاہین 50% فٹ تھے. انہیں ٹیم کے ساتھ رکھ کر چانس لیا. حارث کی آمد سے بھی اسکواڈ میں نئی جان پڑ گئی. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ. T20 ورلڈ کپ کے 9 بہترین کھلاڑیوں کے نام جاری. شاداب خان اور شاہین شاہ آفریدی بھی شامل. بھارت کے 2، انگلینڈ کے 3، سری لنکا اور زمبابوے کا ایک کرکٹر فہرست کا حصہ.